الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن۔ ناظرین، درس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی سپارے کا اگر ہمیں خلاصہ بیان کرنا ہے تو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، وقت کا تعین کر لے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، 10 منٹ یا 15 منٹ۔ نمبر 2، بیان کردہ پوائنٹس میں سے آسان پوائنٹس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 3، ارب پوائنٹس میں آیت نمبر درج ہے، اس کو سامنے رکھ کر تفسیر قرآن دیکھ لیں۔ نمبر 4، کسی بھی پوائنٹس کو طول نہ دے بلکہ سامعین کو اشارتاً بتائے آج کے پارے میں فلاں جگہ فلاں آیات میں فلاں حکم یا فلاں واقعہ گزرا ہے۔ نمبر 5، ایک درس میں بیان کردہ پوائنٹس دوسرے درس میں بیان نہ کرے، اس سے سامعین کی توجہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے تو سامعین توجہ سے سنیں گے۔ آئے ہم خلاصہ قرآن بیان کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، میاں بیوی کے معاملات۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ كان عليا كبيرا۔ فرمایا مرد نگران ہیں عورتوں پر اس وجہ سے جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا نیکی کرنے والی عورتیں اور فرما بردار عورتیں جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے نافرمانی سے تم ڈرو تو ان کو اچھی طرح نصیحت کرو، اور نصیحت کا مرحلہ بھی جب گزر جائے تو ان کو اپنے بستروں سے الگ کرو، اور یہ مرحلہ بھی گزر جائے تو پھر ان کو ہلکا پھلکا مارو۔ فرمایا تینوں مراحل سے آپ گزر جاؤ، اس کے بعد بھی بیوی کی نافرمانی ختم نہ ہو تو فرمایا اس کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو ایک عورت کی طرف سے بٹھائیں حاکم اور ایک مرد کی طرف سے بٹھائیں اور اس معاملے میں اس مسئلے کا حل نکالیں، اس معاملے میں بات چیت کریں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ان مراحل سے گزرنا ہے۔ 3 مراحل بتائے گئے۔ نمبر 1، اچھی طرح وصیت کرنا ہے، واعظ و نصیحت، اللہ سے ڈرانا ہے، اللہ کا خوف دلانا ہے، ان کو اچھی وصیت کرنی ہے اور واعظ و نصیحت کے ساتھ ان کی جو ہے رہنمائی کرنی ہے۔ نمبر 2، ان کو بستروں سے الگ کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر بستروں سے الگ کرنے کے بعد بھی حل نہیں نکلا ہے ان کو تھوڑا بہت ماریں۔ پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا کہ عورت کی طرف سے بھی ایک حاکم بٹھایا جائے اور مرد کی طرف سے بھی اگر صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے گا، برکت ڈال دے گا، اور اگر صلح نہیں چاہتے تو پھر وہ اپنا فیصلہ کر لیں۔ تو اسی طرح پوائنٹ نمبر 2 میں آپ کی امت کے لیے گواہی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ آیت نمبر 41 سے سورہ نساء کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم آپ کو دوسرے امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہم آپ کو ہر امت میں سے گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں، اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی تلاوت کی، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بے انتہا جاری رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، کہنے لگے بس۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام امتوں میں سے گواہ لے کر آئے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں پر گواہ بنائے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، 1 آیات 10 احکام، اسے حقوق عشرہ کی آیت بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 4 والیتامى یتیموں کے ساتھ۔ نمبر 5 مسکینوں کے ساتھ۔ نمبر 6 پڑوسیوں کے ساتھ۔ نمبر 7 جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ۔ نمبر 8 فرمایا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور فرمایا جو تمہارے ملکیت میں ہیں۔ تو یہ حقوق عشرہ کی آیات ہے، اس میں 10 حقوق بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 4 کے حوالے سے بات کریں گے، حالت نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سورہ نساء آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نماز کے قریب جانا بھی نشے کی حالت میں منع ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نشہ جائز ہے، نشہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا پکایا، پھر ہمیں بلایا اور ہمیں شراب پلائی، شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے امام بنا دیا۔ میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، حالانکہ کیا ہے ونحن اعبد ما تعبدون، کہ ہم اس کی عبادت کریں جس کی تم نہیں کرتے، لیکن انہوں نے پڑھا ونحن نعبد ما تعبدون، ہم اسی کی عبادت کریں جس کی تم کرتے ہو، تو غلطی ہو گئی ان سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جو تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کیونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت اس طرح کرنے کا حکم ہے جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ پا رہے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں نماز بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اپنے ذہن کو اپنے دھیان کو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5 اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اختلاف امت کا حل۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر جو ہے تم میں سے جو حکام ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو، چاہے فوج کے افراد میں ہو یا عام لوگ، انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حکام عمرہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، الا یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعۃ بالمعروف، کہ بے شک اطاعت تو نیکی کے کاموں میں ہوگی، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو حکام کی اطاعت نیکی کے کاموں میں ہوگی۔ بعض لوگ حکام سے خواہ مخواہ کا اختلاف کرتے ہیں کہ حکام سے ہر وقت اختلاف ہی رہتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکام سے اختلاف اس وقت جائز ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم جاری کریں تو تب اس کو نہیں مان سکتے۔ اور بعض لوگ حکام کی تذلیل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اہان سلطانہ اہان اللہ علیہ، جو اپنے حکام کی، اپنی بادشاہ کی تذلیل کرے گا اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان پر اس وقت کے بادشاہ نے بڑا ظلم و ستم کیا اور اس پر بڑا ظلم ڈھایا، اس کے باوجود بھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اگر مجھے دعا کے لیے کہا جائے کہ آپ کسی سے دعا کروائیں تو میں دعا کے لیے آکے میں وقت کو کہوں گا کہ وہ میرے حق میں دعا کریں۔ تو ہمیں یہی ملتا ہے سلف صالحین سے کہ جتنے بھی اختلافات حکام کے ساتھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے خلاف خروج نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں خواہ مخواہ خروج کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 6 نبی کریم صلی